السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد۔ سامعین کرام، میرے معزز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے لے کر موت تک کی زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں بتا دیا ہے۔ ہمیں کھانے کا طریقہ بتا دیا، سونے کا طریقہ بتا دیا، چلنے کا طریقہ بتا دیا، بات چیت کرنے کا طریقہ بتا دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ گویا کہ ہر موڑ پر جو ہمیں ہماری زندگی میں کام آئے ساری چیزوں کو بتا دیا ہے۔ اب ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور عمل کر کے زندگی گزارنا ہے اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں، ان کی محبتوں سے بہت دور ہو چکے ہیں، صحابہ کرام کے نقش قدم کو ہم چھوڑ چکے ہیں، بزرگان دین اولیاء کرام کے تمام راستوں کو ہم نے پس پشت ڈال دیا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس کوئی راستہ ہے تو وہ غلط راستہ ہے۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی بات ہے تو وہ نبی کے سنتوں کے علاوہ ہمارے پاس بات ہے۔ اب ہمارے پاس اگر کوئی طریقہ ہے تو وہ غیروں کا طریقہ ہے۔ اسی لیے دوستوں اور بزرگوں، ہم سب کو نبی کے طریقے پہ چلنا چاہیے، اسی پہ ہمیں کامیابی ہے، اور کل قیامت کے دن اسی کے مطابق فیصلہ بھی کیا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر آیا ہے۔ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس پر عمل کر کے دکھائے، بزرگان دین عمل کر کے دکھائے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، بہت بڑے اللہ کے ولی ہے، بہت بڑے اللہ کی عبادت گزار تھے، جن کا نام علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے، ہر سال اللہ کے راستے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج کیا کرتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ حج کے لیے نکلتے تو اپنے ساتھ کچھ اشعار لکھ لیتے تھے جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق ہوتی، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کے متعلق ہوتی، لکھ لیتے، وہاں پہنچتے، حج کے تمام ارکان کو مکمل کر لیتے اور وہ اشعار نکالتے اور پڑھنا شروع کر دیتے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اشعار پڑھتے تو خود بھی روتے اور تمام لوگ رو رہے ہوتے ہیں، تمام لوگ آنسو بہا رہے ہوتے ہیں۔ اشعار بھی عجیب و غریب ہوتی تھی، خود بھی روتے تھے، سننے والے بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ جب اشعار مکمل ہو جاتا تو ایک شخص آتا اور کہتا، آج میرے یہاں آپ کی دعوت ہے، آپ میرے یہاں ضرور تشریف لائیں، میں آپ کے کھانے کا انتظام کروں گا۔ لہذا ایک پتہ دیتا ہے، ایڈریس دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس پر آپ ضرور آئیے، میں آپ کے کھانے کا انتظام کروں گا، میں آپ کی آؤ بھگت کروں گا، آج کی رات میں آپ کی خدمت کروں گا۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شخص سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت تھی، اسے پسند نہیں تھا، ابو بکر کو پسند نہیں کرتا تھا، عمر بن خطاب کو پسند نہیں کرتا تھا۔ لہذا کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ کے وہ ولی علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ پتے کو تلاش کرتے کرتے وہاں جاتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ان کی زبان کو پکڑ کر ان کی زبان کو کاٹ دیا جاتا ہے، ان کی زبان کو منہ سے نکال کر کاٹ دیا جاتا ہے۔ لہذا علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ، رات کا عالم ہے، تاریکی ہے، کہاں جائے، اندھیرا ہی ہے، کچھ نظر نہیں آتا، کس سے مدد طلب کرے، کس کے پاس جائے۔ لہذا وہاں سے اٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر پہنچ جاتے ہیں، وہاں جو بھی دعائیں مانگنی ہوتی مانگ لیتے، جو بھی درود و سلام بھیجنا ہوتا بھیج لیتے،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں کہ اے آقا، میں نے ابو بکر کی قربانیوں کو بیان کیا جس کی قربانیوں کو تو بھی بیان کیا کرتا تھا، میں عمر بن خطاب کی قربانیوں کو بیان کیا جس کو تو بھی بیان کیا کرتا تھا، اے اللہ کے رسول، لیکن میرے اوپر انہوں نے یہ ظلم کیا کہ میری زبان کو کاٹ دیا۔ اے اللہ کے رسول، اب آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ میرے منہ میں زبان واپس آ جائے۔ لہٰذا یہ دعا کرتے کرتے نیند آ جاتی ہے، سو جاتے ہیں، آنکھیں بند ہو جاتی ہے، اور فجر کی جب اذان ہوتی ہے تو اذان کی آواز سن کر وہ بیدار ہو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے منہ میں زبان واپس آ چکی ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اس دنیا میں جو بھی حق پر رہا ہے، حق کو پھیلانے کے لیے آیا ہے، دین پھیلانے کے لیے آیا ہے، شریعت پھیلانے کے لیے آیا ہے، ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ دوستو، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آپ دیکھ لیجئے، غور کیجئے، آج تک غور کیجئے، اور قیامت تک دیکھتے رہیں گے آپ کہ تمام حق والوں پر ظلم کیا جاتا ہے، دین پھیلانے والوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، ان کو مشقتیں پہنچائی جاتی ہے، مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہاری، پھر بھی آئندہ سال حج کے لیے روانہ ہوئے اور اپنے عادت شریفہ کے مطابق اپنے ساتھ کچھ اشعار لے لیے جو ابو بکر کے متعلق تھی، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اشعار لے لیے، حج کے لیے روانہ ہو گئے۔ سفر میں ہے، جب وہاں پہنچتے ہیں طواف بھی کر لیتے ہیں، رمی جمار بھی کر لیتے ہیں، اور جو بھی حج کے ارکان ہیں مکمل کر کے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اطہر پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں جا کر جو بھی دعائیں مانگنی ہوتی مانگتے، جو بھی درود و سلام بھیجنا ہوتا بھیج لیتے۔ اب وہ اشعار نکالتے اور پڑھنا شروع کر دیتے۔ اشعار خود بھی پڑھ رہے ہیں، سننے والے رو رہے ہیں، عجیب و غریب اشعار ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ خود روتے ہیں، سننے والے بھی رو رہے ہیں، اور تمام لوگ وہاں آنسو بہا رہے ہیں۔ جب اشعار مکمل ہو جاتا ہے تو ایک شخص پھر آتا ہے، ایک جوان پھر آتا ہے اور ایک پتہ دیتا ہے کہ آج کی رات میرے یہاں آپ تشریف لائیے، میں آپ کی دعوت کا انتظام کروں گا، میں آپ کی آؤ بھگت کروں گا، میں آپ کے لیے رات میں آپ کی خدمت کروں گا، لہذا آپ میرے اس ایڈریس پہ ضرور تشریف لائیے۔ لہذا جب انہوں نے یہ ایڈریس دیا تو علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ کے ذہن گزشتہ سال پر چلا جاتا ہے کہ گزشتہ سال بھی ایک نوجوان آیا تھا، ایک شخص آیا تھا، اور انہوں نے ایک ایڈریس دیا، ایک پتہ دیا، اور انہوں نے میرے اوپر ظلم کیا کہ میری زبان کو کاٹ دیا تھا۔ لہٰذا وہ تھوڑے سے خوف کھاتے ہیں، تھوڑے سے ڈر محسوس کرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کھاتے، بلکہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر کوئی دعوت دے تو ان کا انکار نہیں کرنا چاہیے، قبول کر لینا چاہیے۔ لہذا علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ کی دعوت کو قبول کر لیتے ہیں، پتے کو تلاش کرتے کرتے جاتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ عجیب سا دسترخوان لگایا گیا ہے، خوبصورت دسترخوان لگایا گیا ہے، اس پر عالی شان کھانے رکھے گئے ہیں، قسم قسم کے مزیدار لذیذ کھانے رکھے گئے ہیں۔ علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ جو کچھ بھی تھوڑا بہت کھانا ہوتا کھا لیتے، جو بھی پسند آیا کھا لیا، جو بھی لذیذ لگا کھا لیا۔ اب ہاتھ دھو لیے، ایک نوجوان آیا اور کہا اگر آپ کھا لیے ہیں، فارغ ہو گئے ہیں، تو میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ لہذا ایک اندھیرے کمرے میں لے کر چلا جاتا ہے جہاں پر ایک پنجرا ہے، اس کے اندر ایک بندر ہے۔ علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ آپ نے اس بندر کو اس پنجرے کے اندر کیوں قید کر کے رکھا ہے؟ حالانکہ یہ جنگلی جانور ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، تو انہیں سے کیوں قید کر لیا ہے؟ تو وہ شخص، وہ نوجوان کہتا ہے کہ اصل میں یہ بندر نہیں، اصل میں میرا یہ باپ ہے جو آپ کی زبان کو گزشتہ سال کاٹ دیا تھا۔ اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے نفرت کرے گا، عداوت رکھے گا، دشمنی رکھے گا،
وہ دنیا میں انسان بن کر نہیں بلکہ حیوان بن کر زندگی گزارے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی میں ایک بھی نبی کی سنت نہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نبی کا ایک بھی طریقہ نظر نہیں آتا، نہ لباس ہمارا صحیح ہے، نہ کردار ہمارا صحیح ہے، نہ افعال ہمارا صحیح ہے، نہ اور کوئی چیز ہماری صحیح ہے۔ شریعت کے لحاظ سے ہم غلط راستوں پہ چل رہے ہیں۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے، نوجوانوں سے گزارش ہے کہ آپ تمام حضرات نبی کی سنتوں کو اپنائیں تاکہ کل قیامت کے دن آپ کامیاب ہو جائیں۔ نبی کے طریقے پہ کامیابی ہے دوستو، نبی کے سنتوں میں کامیابی ہے، قرآن میں کامیابی ہے، حدیث میں کامیابی ہے، علماء کے طریقے پہ کامیابی ہے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا جائے، سنا جائے، اور جو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیے ہیں اسے سبسکرائب کیا جائے۔ شکریہ۔